السلام علیکم۔ سنہری الفاظ چینل آپ کے لیے سنہری قوال، سنہری باتیں اور قرآن و سنت کے مطابق کچھ دل کو چھو لینے والے الفاظ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ اللہ آپ کو مکہ مدینہ کا مسافر بنائے، زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا وقت گزر گیا، الحمدللہ اچھا وقت گزر رہا ہے، ماشاءاللہ بہترین دن گزرے گا انشاءاللہ۔ غور سے پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا وقت گزر گیا ہے، اس پہ بھی الحمدللہ، جو گزر رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور جو گزرے گا وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ خود کو تلخ ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ قل هو اللہ احد، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے، اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کریں، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، زندہ ایک قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہوگے، جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ لازم پڑھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعا میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ 4 ہتھا نہ قتل، زیادہ سوچنے سے ہوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں، بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ رشتہ، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ دعاؤں کے روح میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا، یعنی کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے ہر آفت سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کی خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ دنیاوی سیکورٹی اور پرائیویسی سیٹنگ سے ڈرنے والے قرآن کی آیت پر بھی غور کریں، اِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہڈیوں کا دوست پیاز ہڈی میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی پوری کرتا ہے۔ عشق کے 40 اصول، یہ دنیا مکافات عمل کا اصول زریں پر قائم کی گئی ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ ہو جائے یا برائی کا ہلکا سا دبا، کچھ بھی رائے گا نہیں جائے گا، سازشیں، چالیں اور منصوبے بھی پلٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پھندا لگا رہا ہے تو یاد رکھیے کہ خدا بھی مصروف کار ہے اور سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے،
ایک پتے کی جنبش بھی اس کے حادث سے علم سے باہر نہیں۔ اس بات کو جان لو کہ خدا جو بھی کرتا ہے بہت خوب کرتا ہے۔ دعا ہے ہمارے گھروں میں اسلام کے سچے دائی پیدا ہوں جو معاشرے